السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں جامعۃ المنظور منظور اسلامک اکیڈمی بصیر پور درجہ تحفیظ القرآن کا مدرس ہوں۔ چند دن پہلے ایک دو بچے میرے پاس درجہ حفظ میں داخلے کے لیے آئے، تو ان کے سرپرست بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو میں نے اس بچوں کا جائزہ لیا، اور ہمارا اصول بھی یہی ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ تقریباً تمام مدارس میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس درجے میں بٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے بچے کا جائزہ جب لیا تو بچے دونوں جو ہے، دو تین بچے آئے ہیں، وہ دو تین بچے جو تھے وہ انتہائی کمزور تھے، اور اب یہ نہیں پتا واللہ عالم کہ یہ کمزوری یا ان کی طرف سے تھی، یا ان کے والدین کی طرف سے تھی، یا ان کے اساتذہ کی طرف سے تھی۔ بہرحال یا اس ادارے کے اساتذہ کی طرف سے تھی یا محتمم کی طرف سے تھی، واللہ عالم، لیکن بچہ انتہائی کمزور تھا۔ تو پھر ان کے سرپرست کو ہم نے یہ اعتماد دلایا کہ آپ کا بچہ آج الحمدللہ ہمارے پاس امانت ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ اس بچے کو ہم کوشش کریں گے کہ علوم قرآن صحیح معنوں میں اس کو ہم دیں، اور انشاءاللہ العزیز الحمدللہ ہم نے دیا بھی ہے، کوشش کی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احسان کے کہ ہم نے قدر اپنے کوشش کے مطابق صحیح معنوں میں قرآن مجید سکھایا ہے، اور انشاءاللہ سکھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ان کے سرپرست کو بھی اعتماد میں لیا، بچے کو بھی الحمدللہ ایک اچھا جو ہے وہ ان کو ایک دلاسا دیا اور ایک تسلی دی کہ انشاءاللہ جامعۃ المنظور اسلامک اکیڈمی جو ہے واحد ادارہ ہے بصیر پور میں کہ جو آپ کے بچے کو صلاحیت کو انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں نے دونوں ابتدائی بچے کی انٹرویو بھی وہ ایڈ کی ہے، جمع کی ہے، اور آخری جب اس نے کورس مکمل کر دیا قاعدے کا، اس کے بعد کی ویڈیو بھی میں نے اس کے اندر مینشن کی ہوئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہمارے بچوں کی مستقبل کے لیے کون سا ادارہ جو ہے وہ زیادہ مفید ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آگے بھی شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے انتخاب کرنا ہے تو جامعۃ المنظور اسلامک اکیڈمی کا کر لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد اذان۔ محمد اذان، پہلے کہاں پڑھتے رہے؟ مدنی مسجد۔ کتنے سپارے پڑھے تھے وہاں حفظ میں؟ 20 پارے کیے؟ ہاں جی۔ کوئی ایک جگہ سنا سکتے ہو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ پڑھو۔ نہیں آتا۔ کوئی اور سورت پڑھو، کوئی اور سپارہ پڑھو۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ نہیں آتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہیں آتا۔ اچھا، قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ نہیں آتا۔ نہیں آتے ہیں یہ سارے سپارے، نہیں آتے نا؟ نہیں آتا۔ انشاءاللہ العزیز آپ 3 یا 4 مہینوں کے اندر یہ 20 کے 20 سپارے آپ کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے اور ریکور کر لیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں بلا؟ کیونکہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا حروف مدہ کیسے پڑھنا ہے، گننا کہاں کرنا ہے، شد کہاں کرنا ہے، جزم کہاں کرنا ہے، حروف لین کو کیسے پڑھنا ہے، حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے نا؟ جیسے ہی قاعدہ ہمارا ختم ہوگا فوراً آپ کو سب کچھ کا پتہ چل جائے گا، اور آپ آسانی سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹینشن نہیں لینی۔ جو ٹائم ضائع ہو گیا اس کے ہم نے ریکوری کرنی ہے، جیسے بھی ہو ہم نے اس کی ریکوری کرنی ہے۔ عبد الرحمن سمجھ آ رہی ہے؟
تو قاعدہ پہلے آپ نے پڑھا تھا؟ قاعدہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں ایسے قاعدہ آپ نے پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا. حروف مدہ کا پتہ تھا؟ حروف لین کا؟ تنوین کا بھی نہیں پتا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں. اس طرح تھا نا جو شروع میں نے سنا تو تنوین کا بھی کہ تنوین کسے، حرکات کا بھی نہیں پتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ یہ کیوں موٹا پڑھیں گے لفظ اللہ؟ اللہ کے لام سے پہلے پیش لام کو موٹا پڑھیں گے. شاباش. ہاں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. سوئی کے اندر کون سا مد ہو رہا ہے؟ مد متصل. مد متصل کسے کہتے ہیں؟ مدہ کے بعد حمزہ سے کلمے میں ہو تو مد متصل. شاباش. بالسوء من القول الا من ظلم. ماں کے اندر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اقفا کا ہو رہا ہے. اخفا کا کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اقفا کریں گے. حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے ہاں غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. ہاں آگے. وقان اللہ. کیوں موٹا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے لام کو موٹا پڑھیں گے. شاباش. وقان اللہ سمیعا علیما. اس تنوین کے اندر غنہ کیوں نہیں کیا؟ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہی ہے تو غنہ نہیں کریں گے. شاباش. اور علی ماں کے اندر اگر ہم نے مد کرنا ہے تو کون سا مد کریں گے؟ مد عارض کریں گے. مد عارض کو کسے کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض. شاباش. آگے. تبدو خیرن او تخفوا. خیرن کے اندر غنہ کیوں نہیں کر رہا؟ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے یا پھر غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر کیا ہوگا؟ الف مدہ ہو. نہیں ہوگا کیا کہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا ہو. اظہار کا قاعدہ ہوگا. یہ تب ایک جھٹکا کیوں دیا ہے؟ ٹپکا کیوں دیا؟ با قلقلہ ہے. با قلقلہ ہے. شابا میں قلقلہ ہو رہا ہے. تو قلقلے کے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہے. کون کون سے؟ قاف قاف با جیم دال. اور یہ او حمزہ واو زبر او کے یہ واو کون سا واو ہے؟ واولین. واولین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا. شاباش. آگے. خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ. اس نون کے اندر غنہ کیوں کر رہا ہے؟ نون مشدد ہے. نون مشدد کا ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. شاباش. آگے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا. شاباش. آگے دوسرا آ جاؤ. عفواً قدیر سے آگے پڑھو. ان الذين. اس نون کے اندر غنہ کیوں کریں گے؟ نون مشدد ہے. نون مشدد. نون مشدد کا ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہے. شاباش. آگے. ان الذين يكفرون بالله ورسله. باللہ کو باریک کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ عز و جل کلام سے پہلے زیر آ جائے تو بریک پڑھیں گے. شاہ باریک پڑھیں گے. ہاں. بالله ورسله ويريدون ان يفرقون. کو کے اندر کون سا واو ہے؟ واو مد ہے. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہے. ہاں. آگے. بین. یہ بین کے اندر یا کون سی ہے؟ یا لین. یا لین کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. شاباش. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین تو کیسے پڑھیں گے؟ بین اللہ ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر. بعض کے اندر غنہ کیوں کریں گے؟ یہاں پر ایک کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. حروف یرملون میں واو ہے. ہاں. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے. واو آیا ہے. شاباش. آگے. نکفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بین ذالک سبیلا. شاباش. عبد الرحمن آؤ آگے. اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا. تد کیوں پڑھی جا رہا ہے؟ دال کلکلہ. دال کون سے حروف میں سے؟ حرف کلکلہ میں سے. اونچی آواز بولو. حرف کلکلہ میں سے دال.
حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 5 کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال. اور مجموعہ کیا ہے اس کا؟ کتب جد. ویری گڈ. آگے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. شاباش. وَالَّذِينَ آمَنُوا. مہینہ کہ اگر ہم وقف کریں تو کون سا وقف نہیں اگر ہم مد کریں تو کون سا مد ہوگا؟ مدیارس. مدیارس کسے کہتے ہیں؟ اس مدہ کے بعد عاجز کون ہو یعنی. اور یہاں پر اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو یہ دو زبر کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک زبر یہاں سے الف سے بدل شاباش. ایک زبر الف سے کر پڑھیں گے. بدل کر پڑھیں گے. اگر یہاں پر دو زیر ہوتے تو پھر کیا کرتے ہم؟ اس کو بھی بدل کے اس کو ہاں بدل کے کلمے کے آخر میں اگر دو زیر ہو تو کیا کرنا ہے؟ کلمے کے آخر کو ساکن کر. ساکن کر دینا ہے. ویری گڈ. جب باقی 7 حرکات کو ہم نے گرا دینا ہے. شاباش. آگے والذین والذین کے اندر یہ یا کون سی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. شاباش. آگے آمنوا باللہ. باللہ کو کیوں باریک پڑھ رہے ہو؟ اس میں جارت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ عز و جل شاباش. کے لام آگے کو باریک کرتے ہیں. ورسولی. را کیوں موٹی پڑھ رہے ہو؟ را کے اوپر زبر را کے اوپر پیش ہے اور را سے پہلے را کے اوپر جب پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے. موٹی پڑی جاتی. شاباش. آگے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ. احدم کے اندر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام کا. ادغام کا کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن تنوین کے بعد دفعہ یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. شاباش. تنوین کے بعد یہاں پر حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے. میم آ رہی ہے اور منہم. اس نون ساکن کے اندر غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے یہاں پر شاباش. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں پر ہا آ رہی ہے. ہاں آ رہی ہے تو یہاں پر ایک غنہ نہیں کریں گے بلکہ کیا ہوگا؟ یہاں اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. ویری گڈ. آگے أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ویری گڈ. صدق اللہ عظیم.